تو شہادت کے حوالے سے براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ اپنے احاطہ میں لاتے ہیں کہ شہید کسے کہتے ہیں اور اس کے معنی کون کون سے ہیں، اور ان معنی کے اعتبار سے اسلام میں شہادت کا تصور کیا ہے۔ شہید کا جو پہلا معنی اور تصور شہادت ہے، تو لفظ شہید یہ شاہد، مشہود اور مشاہدہ، یہ تمام الفاظ شہود مصدر ہے۔ جیسے شاہدہ یشہد شہوداً کے کئی معنی ہیں، اور اس کا ایک معنی حاضر ہونا ہے۔ کیا ہونا؟ حاضر ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل کیا اس وقت تم موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی اور وہ قریب الوصال تھے؟ تو اس آیت مبارکہ میں شہداء کا مصدر جو ہے وہ شہود یعنی حاضر ہونا کے معنی میں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شہید وہ ہوا جو حاضر ہو اور کیا ہو؟ موجود ہو۔ تو شہید کا معنی کیا ہوا؟ کہ جو حاضر بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ موجود بھی ہوتا۔ اب اسی طرح ہم دعائے جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہم جنازہ کی جو دعا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اور ساتھ ہی کہا وشاہدنا، اور جو یہاں حاضر ہیں مولا ان کو بھی کیا کر دے؟ بخش دے۔ وغائبنا، اور جو یہاں غائب ہیں جو حاضر نہیں ہیں مولا ان کو بھی کیا کر دے؟ بخش دے۔ تو یہاں بھی مشاہدہ بمانی کیا ہے؟ حاضر کے، اور وہ مقام جہاں حجاج کرام مناسک کے حج کی ادائیگی کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں۔ انہیں بھی مشاہد الحج کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ میدان جہاں لوگ حاضر ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ مشاہد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مشاہد کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسپیکر بند ہو گئے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ کہ شہید حاضر کہاں ہوتا ہے جس کی مناسبت سے اس کی موت شہادت کہلاتی ہے؟ اور بھائی یہ معنی تصور شہادت کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں شہید کی موت میں حاضری کی دو جہتیں ہیں۔ کتنی جہتیں ہیں؟ دو جہتیں ہیں۔ پہلی جہت کیا ہے؟ حاضری کی ایک جہت یہ بیان ہوئی ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے، جب انسان کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے، اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو اسی وقت اس کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام احد کے دن شہید ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
اب یہ دیکھیں شہید کا مقام کیا ہے، اس کے حاضر ہونے کی جہت کیا ہے، کہ رب کیسے جو اس کی بارگاہ میں شہید ہوتے ہیں کیسے ان سے کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب کے کلام نہیں فرمایا، بغیر کسی پردے کے کبھی کلام نہیں فرمایا، لیکن جب تمہارے باپ کی باری آتی ہے تو رب نے بغیر حجاب سے ان سے کلام فرمایا اور فرمایا اے بندے، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے کیا کر، مانگ، مجھ سے مانگ کر تو دے، میں تجھ کو عطا کروں۔ تو تیرے باپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ ایک مرتبہ پھر میں تیری راہ میں کیا کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ جو یہاں آنے کے بعد دنیا میں واپسی کبھی بھی نہ ہو۔ تو اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری جانب سے لوگوں کو پیغام پہنچا دیجیے، میری جانب سے لوگوں کو کیا پہنچا دیجیے، پیغام پہنچا دیجیے۔ اور وہ پیغام کیا ہے، اسی وقت رب کعبہ نے آیت نازل فرمائی۔ رب کعبہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ خبردار جو رب کی راہ میں شہید کر دیے جائیں خبردار ان کو کبھی مردہ نہ کہو، ان کو کبھی مردہ نہ کہو۔ تو حضرت اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے احد میں حضرت عبداللہ کو شہادت پاتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بلا حجاب رب کا کیا کیا تھا، دیدار کیا تھا، رب کا مکھڑا دیکھا تھا، رب کا جلوہ دیکھا تھا، بغیر کسی پردوں کے حجاب میں رب کا دیدار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بوقت موت روح کا براہ راست حاضر ہونا، یہ سعادت فقط کس کو نصیب ہوتی ہے، شہید کو نصیب ہوتی ہے، اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ فقط شہید کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، ورنہ روح کے ہزاروں پردے، روح پر تو ہزاروں، روح کے ہزاروں پردے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو درکنار عرش مولا تک پہنچنے میں بھی کیا ہوتے ہیں، حائل ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے جو سابقہ اعمال ہوتے ہیں، اس کے جو سابقہ اعمال ہوتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے، وہ اس لائق نہ تھا اپنے اعمال کی وجہ سے، جو کہ شہید کی روح وقت شہادت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، شہید کہا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے والا۔ اور اس طرح شہادت کا مفہوم ہوا کہ وہ جو بلا حجاب بندے کو اپنی بارگاہ خداوندی میں حاضر کر دے، اپنے بندے کو بارگاہ الہی میں کیا کر دے، بغیر حجاب کے کیا کر دے، حاضر کر۔ تو یہ تھی شہید کی پہلی جہت، شہید کی پہلی جہت۔ اور شہید کی جو دوسری جہت ہے
آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب شہید کی روح قبض اسری سے کیا کرتی ہے؟ پرواز کرتی ہے، تو ہزارہ ملائکہ اس کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت سے ملائکہ کو اس کے حضور حاضر کر دیا جاتا ہے، اور جن کے سامنے بڑی شان کے ساتھ شہید کی روح قبض کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ احد کے دن میرے والد گرامی کی لاش آقا علیہ السلام کے سامنے اس حال میں لائی گئی کہ کافروں نے اس کا مسئلہ کرنا چاہا، کافروں نے ان کا مسئلہ کر ڈالا تھا، اور جب جنازہ آپ کے سامنے تھا تو میں نے گڑی گڑی کفن کھول کر ان کا دیدار کرتا تھا۔ اپنے بابا کا کیا کرتا تھا؟ دیدار کرتا تھا، جس پر لوگوں نے مجھے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام نے ایک عورت کی چیخ و پکار کو سنا، اور اس پر پتا چلا کہ یہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے، یہ یا آپ کی کیا ہے؟ پھپھو، کہ جن کی آواز آئی، اور آقا علیہ السلام نے انہیں یوں منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت رو اس عبداللہ پر، تو مت رو اس عبداللہ پر، کیونکہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسا شہید ہے کہ جس کے حضور ملائکہ کو بھیجا گیا ہے، اور سارے فرشتوں نے اس کے اوپر کیا کیا ہوا ہے؟ سایہ کیا ہوا۔ اب ایک دوسری جہت یہ، تو گویا شہید کی جو موت ہے وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، یعنی شہید کی جب موت ہوتی ہے تو سارے ملائکہ اللہ پاک اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ اس کے لیے حاضر کر دیتا ہے۔ لہذا اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی موت پر فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو بھی شہید ہوتا ہے، عرب اپنے فرشتوں کو اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ حاضر کرتا ہے۔